ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ، میرا مطلب ہے ہماری پوری تاریخ، توہمات سے بھری پڑی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد یہ جاننا نہیں کہ قدیم انسان کیا سوچتا تھا، بلکہ دراصل یہ سمجھنا ہے کہ اس کے دماغ کی وہ کون سی وائرنگ تھی یا وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اسے جادو، بھوتوں، ارواح اور غیر مری طاقتوں پر یقین کرنے پر مجبور کیا۔ صحیح، اور یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ سید علی عباس جلال پوری کی نہایت فکر انگیز کتاب کائنات اور انسان، اس کے اوراق پلٹتے ہوئے ہم تاریخ، بشریات اور نفسیات کے ان حیرت انگیز راستوں پر چلیں گے جہاں انسان نے اپنے ارد گرد کی ناقابل فہم دنیا کو سمجھنے کے لیے دیومالا اور توہمات کا باقاعدہ ایک نظام کھڑا کیا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہم آج بھی اپنے اجداد کے خوف سے کس حد تک جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس فکری سفر پر نکلنے سے پہلے ایک اصولی بات کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ دیکھیں، اس تفصیلی گفتگو میں ہم جن مختلف مذہبی تصورات، شیاطین، جنات یا مافوق الفطرت حوالوں پر بات کریں گے، ان کا مقصد کسی بھی عقیدے یا نظریے کی تائید یا تردید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خالصتاً غیر جانبدارانہ انداز میں ان تصورات کا وہ تاریخی اور نفسیاتی ارتقا بیان کر رہے ہیں جو مصنف نے اپنی تحقیق میں پیش کیا ہے۔ بالکل، علم کا یہ سفر کسی جذبے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ شعور کے ابتدائی مراحل کو سمجھنے کے لیے ہے۔ 100%۔ تو یہ زاویہ اس مطالعے کی سمت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ تو آئیے شعور کے اس بچپن کی طرف چلتے ہیں۔ میں کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی اور اس میں سب سے پہلا جو حیران کن مرحلہ مجھے لگا وہ روح کے تصور کا آغاز تھا۔ روح کا تصور۔ آج ہم روح کے بارے میں انتہائی پیچیدہ فلسفیانہ مباحث میں الجھے رہتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا تو بڑی سادہ تھی۔ کتاب کے مطابق جب غاروں میں رہنے والے قدیم انسان نے باقاعدہ سونا اور خواب دیکھنا شروع کیے تو وہ ایک شدید نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا۔ وہ کیسے؟ فرض کیجئے ایک شخص غار کی زمین پر سو رہا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی دور دراز جنگل میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ شکار کر رہا ہے جو برسوں پہلے مر چکے ہیں۔ جاگنے پر وہ خود کو اسی غار میں پاتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک کائناتی معاملہ تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت کے انسان کا دماغ ارتقاء کے اس مرحلے پر تھا ہی نہیں جہاں وہ نیند کی اندرونی نفسیاتی کیفیت اور جاگتے ہوئے ٹھوس بیرونی حقیقت کے درمیان کوئی لکیر کھینچ سکے۔ یعنی وہ خواب اور حقیقت کو ملا رہا تھا؟ جی بالکل، اس نے بڑی سادگی سے یہ نتیجہ نکالا کہ جسم کے اندر ایک اور لطیف وجود ہے، یا کہہ لیں کہ ایک ہمزاد بستا ہے جو سوتے وقت اصل جسم سے آزاد ہو کر گھومتا ہے اور موت کے وقت ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ علم بشریات میں اسے ہم ارواحیت یا اینیمزم کہتے ہیں۔ اس نے یہ مان لیا کہ زندگی کا سارا دار و مدار اسی اندرونی غیر مری چیز پر ہے، اور اس سوچ کا ثبوت آج بھی دنیا کی قدیم ترین زبانوں کی بنیاد میں موجود ہے۔ ہاں، لسانیات کا یہ پہلو واقعی اس بات کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ قدیم انسان نے اس غیر مری ہمزاد کو کوئی بہت پیچیدہ یا پراسرار نام دینے کے بجائے محض سانس کو ہی روح سمجھ لیا تھا۔ ظاہر ہے، جب تک سانس چل رہی ہے انسان زندہ ہے، اور سانس رکتے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر دنیا کی بڑی اور قدیم زبانوں کا جائزہ لیا جائے تو لاطینی میں روح کو اینیما، یونانی میں نیوما، سنسکرت میں آتما اور عربی میں روح کہا جاتا ہے۔ ان تمام الفاظ کا بنیادی اور لغوی مطلب ہوا یا سانس ہی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ زبان کی یہ یکسانیت بتاتی ہے کہ انسانی سوچ کا سانچہ جغرافیائی حدود سے آزاد ہو کر بھی ایک جیسا کام کر رہا تھا۔ اب جب اس انسان نے خود میں ایک روح یا سانس فرض کر لی تو اس نے کائنات کو سمجھنے کے لیے اس تصور کو اپنے ارد گرد کی ہر چیز پر پھیلا دیا۔ مطلب درختوں اور پتھروں پر بھی؟ جی، اسے اینیمیٹزم یا مظاہر پرستی کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان نے سوچا کہ اگر میرے اندر جذبات ہیں تو اس کائنات کی ہر بے جان شے میں بھی روح اور جذبات ہیں۔ دریا کا بپھرنا اس کا غصہ ہے، سورج کا چمکنا اس کی خوشی ہے، بادلوں کا گرجنا ان کی ناراضگی ہے۔ یعنی اس نے پتھروں، درختوں اور پہاڑوں میں بھی ارادے اور روحیں تلاش کر لیں۔ بالکل، اور رفتہ رفتہ قدرت کے یہی مظاہر اس کے طاقتور دیوتا بن گئے۔ انسان نے کائنات کو سمجھنے کے لیے اس پر اپنی ہی نفسیات چسپاں کر دیں، لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد پیدا ہوتا ہے۔
میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ قدرتی مظاہر اچھے دیوتا بن گئے جو بارش برساتے ہیں اور فصلیں اگاتے ہیں، تو پھر انسان کو بیماریاں، زلزلے اور طوفان کیوں گھیرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس نے انسان کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بالکل، اگر دیوتا مہربان ہے تو تکلیف کہاں سے آ رہی ہے؟ کتاب بتاتی ہے کہ چونکہ قدیم انسان بیماری کی اصل وجہ یعنی وائرس یا بیکٹیریا کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے ہر بیماری اور تکلیف کے پیچھے کسی بدروح یا شیطان کا تصور گھڑ لیا۔ اور یہودی تہذیبوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ تصور اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ وہاں کس قسم کے تصورات تھے؟ ان تہذیبوں میں ہر بیماری کو کسی خاص شیطان کی کارستانی سمجھا جاتا تھا۔ بخار لانے والا شیطان الگ تصور کیا جاتا تھا اور طاعون پھیلانے والے شیطان کی شکل الگ مانی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا خوف تھا جس نے انسان کو اپنے سحر میں پوری طرح جکڑ لیا۔ وہ ہر قدرتی آفت کو کسی ناراض بدروح کا حملہ سمجھنے لگا ہوگا؟ جی، اور اس تاریخی خوف کے پس منظر میں کتاب کے اندر سر سید احمد خان کا ایک زاویہ نگاہ بھی شامل کیا گیا ہے جو اس قدیم سوچ کو ایک عقلی اور نفسیاتی رخ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سر سید احمد خان کی یہ تشریح واقعی اس پورے تصور کو ایک نئی جہت دیتی ہے۔ ان کے مطابق شیطان کوئی ایسی خارجی، خونی یا خوفناک مخلوق نہیں ہے جو آسمانوں یا زمین کے کسی تاریک کونے میں بیٹھ کر انسانوں کو گمراہ کرتی ہے۔ تو پھر ان کے نزدیک شیطان کیا ہے؟ ان کا ماننا تھا کہ یہ خود انسان کی اپنی فطرت کے اندر موجود بغاوت، سرکشی اور تاریک جذبات کا نام ہے۔ وہ تاریک پہلو جو ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں چھپے ہوتے ہیں۔ سر سید اسے ایک باطنی یا نفسیاتی کیفیت مانتے ہیں، نہ کہ کوئی بیرونی وجود۔ یہ ایک بہت گہری اور ترقی یافتہ سوچ تھی جو اس وقت کے مروجہ عقائد سے بہت مختلف تھی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی ذہنی جست تھی جو بیرونی خوف کو اندرونی نفسیات سے جوڑ رہی تھی۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ عام انسانی شعور اتنی جلدی اپنے پرانے خوف سے آزاد نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں۔ بیرونی بدروحوں اور جنوں کا یہ خوف صدیوں تک معاشروں پر حاوی رہا۔ مصنف نے معروف مستشرق A.G. براؤن کی کتاب این ایئر امنگ دا پرشینز کا جو حوالہ دیا ہے وہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس میں کیا ذکر ہے؟ براؤن نے لکھا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر تک ایرانی عوام میں یہ عقیدہ کس قدر پختہ تھا کہ ویرانوں، کھنڈرات اور دور دراز کے ریگستانوں میں جنوں، غولوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ ویرانے اور اندھیرے کا وہ خوفناک ماحول انسان کے تخیل کو کتنا بڑھاوا دیتا ہوگا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسافر کسی پرانے کھنڈر کے پاس سے گزر رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے اور وہ اچانک بیمار پڑ جاتا ہے یا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اس وقت وہ اسے کسی بیماری کا نام تو نہیں دے گا۔ بالکل، وہ اسے کسی وائرل انفیکشن یا تھکاوٹ کا نام نہیں دے گا، بلکہ فوراً یہ سوچے گا کہ اس پر کسی جن یا غول کا سایہ ہو گیا ہے۔ تنہائی اور اندھیرے کا خوف انسانی ذہن سے ایسی اندیکھی مخلوقات تراش لیتا ہے جو اصل میں ہوتی ہی نہیں۔ اور اس سائے یا آسیب زدگی کی حقیقت پر جب مزید بات ہوتی ہے تو تاریخ کا ایک بہت ہی تکلیف دہ ورق سامنے آتا ہے۔ آپ ان قدیم نفسیاتی بیماریوں کے علاج کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، آج جن کیفیتوں کو ہم جدید سائنس اور نفسیات میں مرگی، شیزوفرینیا یا ہسٹیریا جیسی شدید اعصابی بیماریاں کہتے ہیں، قدیم دور میں انہیں سیدھا سیدھا بدروح کا قبضہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بہت بھیانک صورتحال تھی۔ جب کسی مریض کو مرگی کا دورہ پڑتا، اس کے پٹھے کھین جاتے اور منہ سے جھاگ نکلتی، یا شیزوفرینیا کا کوئی مریض ہوا میں اندیکھے لوگوں سے باتیں کرتا، تو دیکھنے والے خوف کے مارے یہی مان لیتے کہ اس کے اندر کوئی اور مخلوق آ گئی ہے جو اب اس سے یہ سب کروا رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز وہ طریقہ کار تھا جو اس نام نہاد آسیب کو نکالنے کے لیے اپنایا جاتا تھا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک بیمار انسان جسے ہمدردی اور علاج کی ضرورت تھی، اس پر کیسا ظلم روا رکھا جاتا تھا۔ ان مریضوں کا علاج کسی دوا سے تو ہوتا نہیں تھا؟ نہیں، بلکہ اس وقت کے عامل، کاہن یا اوجھا ان پر بہیمانہ تشدد کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جسم کو جتنی زیادہ تکلیف دی جائے گی، بدروح اتنا ہی جلدی جسم چھوڑ کر بھاگے گی۔ مریضوں کو مارا پیٹا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور عجیب منطق یہ تھی کہ بدروحیں اور شیاطین خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور بدبو سے دور بھاگتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی عجیب بات تھی۔ اسی غیر سائنسی منطق کی بنیاد پر عاملین ان مریضوں کے سامنے انتہائی بدبودار چیزیں جلاتے تھے۔ گندھک، پرانا اور جلا ہوا چمڑا،
जानवरों की हड्डियां या गोबर जलाकर उसका धुआं मरीज के दिमाग तक पहुंचाया जाता था। ये सोचकर कि बदबू से तंग आकर शैतान जिस्म से निकल जाएगा। सदियां गुजर गईं इस जुल्म को जारी रहते हुए, यहाँ तक कि 20वीं सदी में जदीद नफ्सियात ने इस पूरे ढांचे को जड़ से उखाड़ दिया। नफ्सियात ने वाज़े किया कि ये कोई खारिजी वजूद या आसीब नहीं, बल्कि इंसानी जहन का अपना पैदा करदा उलझाव है। बिल्कुल, नफ्सियात की जबान में उसे हवास का धोखा कहा जाता है, जहां मरीज को हकीकत में वो आवाज़ें सुनाई देती हैं और शक्लें दिखाई देती हैं जिनका वजूद नहीं होता। और इसमें असर पजीरी या सजेस्टिबिलिटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये असर पजीरी कैसे काम करती है? देखें, अगर एक मुआशरा बचपन से ही जहनों में ये बात बिठा दे कि फलां मखसूस दरख्त के नीचे दोपहर के वक्त जाने से साया हो जाता है, तो कमज़ोर आसाब का कोई शख्स जब वहां जाएगा तो उसका अपना शदीद खौफ ही उस पर हावी हो जाएगा। सारी हरकतें करने लगेगा जो उसके मुआशरे ने किसी आसेब ज़दा शख्स से मंसूब कर रखी हैं। दरअसल ये शऊर का वो मकाम है जहां वहम इतना ताकतवर हो जाता है कि वो हकीकत का रूप धार लेता है और इंसान अपने ही बनाए हुए नफ्सियाती जाल में बुरी तरह फंस जाता है। खौफ वाकई एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जब इंसान इन कुदरती आफात और नामालूम ताकतों से डरा तो वो सिर्फ डर कर नहीं बैठा रहा। उसने कुछ तदबीरें भी की। जी, उसने फितरत को अपने काबू में करने के लिए जो हाथ पांव मारे, वहीं से जादू, देवमाला और तोहमात ने जन्म लिया। जादू को अगर देखा जाए तो ये दरअसल इंसान की वो पहली और इंतहाई खाम कोशिश थी, या यूं कह लें कि उसकी इब्तिदाई साइंस थी, जिसके जरिए उसने सोचा कि वो कुदरत के फैसलों पर असरअंदाज हो सकता है और गैर मरी ताकतों को अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। माहिरीन बशरियात इस जादुई सोच को समझने के लिए दो बुनियादी उसूलों का जिक्र करते हैं। पहला उसूल ये है कि मुशाबहत से मुशाबहत पैदा होती है, यानी जैसा अमल करेंगे वैसा ही नतीजा निकलेगा। बिल्कुल। कदीम इंसान का ख्याल था कि अगर वो कोई अमल करेगा तो फितरत भी वैसा ही अमल दोहराएगी, जैसे बारिश बरसाने के लिए ज़मीन पर पानी गिराना या मेंढक की तरह आवाज़ें निकालना ताकि बादलों के देवता उसे देखकर बारिश बरसा दें। और दूसरा उसूल क्या था? दूसरा उसूल था मुताद्दी जादू, यानी कंटेजियस मैजिक। इसका मतलब ये था कि जो चीज़ें एक बार किसी इंसान के जिस्म का हिस्सा रही हैं, वो अलग होने के बाद भी उस पर अपना असर रखती हैं। अच्छा, इसीलिए दुश्मनों के बाल या नाखून हासिल करके उन पर जादू टोना किया जाता था, ये मानते हुए कि इसका असर बराह रास्त उस शख्स पर होगा। जी हाँ, ये सोच बहुत आम थी। अगर आज के दौर में देखा जाए तो हम मुस्कुराकर कह सकते हैं कि हम कितने जदीद हो गए हैं, लेकिन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आज भी ऐसी जादुई सोच का मुजाहरा करते हैं। कोई मिसाल दें? जैसे जब लिफ्ट नहीं आ रही होती और हम बार बार तेज़ी से उसका बटन दबाते हैं, जैसे हमारे ज़्यादा दबाने से लिफ्ट जल्दी आ जाएगी, तो ये भी तो उसी पुरानी गैर मंतिकी सोच की एक जदीद और हल्की सी झलक है। खैर, असल मौजू की तरफ लौटते हैं। बिल्कुल। किताब में हिंदुस्तान, ईरान और अरब की मिसालें दी गई हैं जो बताती हैं कि दरख्तों की पूजा और उनके साथ जुड़े तोहमात कितना गहरा असर रखते थे। दरख्तों के साथ ये पुरअसरार रवैया बहुत तवज्जो तलब है। आज भी मुख्तलिफ खित्तों में लोग बीमारियों से शिफा के लिए या अपनी मिन्नतें पूरी करने के लिए पुराने और बड़े दरख्तों जैसे पीपल, बरगद या बेरी की शाखों से रंग बरंगे धागे बांधते हैं, उनमें कीलें ठोंकते हैं या कपड़े लटकाते हैं। ये लाशऊरी तौर पर मुजाहिरा परस्ती और अरवाहियत की ही एक कड़ी है, जहां ये माना जाता है कि इन पुराने दरख्तों में कोई ज़बरदस्त गैर मरई रूह या माफूकुल फितरत ताकत आबाद है जो उनकी मुरादें पूरी कर सकती है। ये वो सोच है जो हज़ारों साल बाद भी इंसानी जीन्स में कहीं ना कहीं महफूज रह गई है। और सिर्फ दरख्त ही नहीं, इंसान ने बिखरी हुई कायनात में एक तरतीब ढूंढने के लिए हिंदसों और आदात को भी पूजना शुरू कर दिया। किताब में आदात के पुरअसरार असरात का बड़ा तफसीली जिक्र मिलता है। फिथागोरस जैसे अजीम यूनानी फ़लसफ़ी के मकतबे फ़िक्र ने भी हिंदुसों को कायनात की असल करार दिया। ख़ास तौर पर हिंदुसा 4 की अहमियत देखें। हिंदू मत में 4 वेद, 4 युग और 4 ज़ातें हैं। और यूनानी फ़लसफ़े और हमारी पुरानी तिब में 4 अनासिर यानी आग, पानी, मिट्टी और हवा का जिक्र मिलता है। 4 मौसम और 4 सिमतें हैं। कायनात को समझने की उलझन में इंसान ने हिंदुसों को एक तरतीब समझा और फिर जल्द ही उन्हें हिंदुसों को मुक़द्दस और जादुई मान लिया।
ان تمام تاریخی، نفسیاتی اور بشریاتی حوالوں کو اگر یکجا کیا جائے تو اس کتاب کا سب سے طاقتور پیغام اور حتمی تجزیہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ وہ حتمی تجزیہ کیا ہے؟ انسان کا دماغ جب ارتقاء کے ان ابتدائی مراحل سے گزر رہا تھا تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ موضوعی حقیقت یعنی آبجیکٹو ریالٹی جو اس کے باہر کائنات میں موجود ہے اور اپنی خیالی دنیا یعنی سبجیکٹو امیجنیشن میں کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا۔ دیو مالا، جادو، ارواحیت اور توہمات دراصل اسی ایک بنیادی الجھن کی پیداوار ہیں۔ بالکل۔ یعنی انسان نے اپنے اندرون کے جذبات، اپنے خوابوں، اپنی خواہشات اور اپنے خوف کو اٹھا کر باہر کی مادی دنیا پر چسپاں کر دیا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال لگ گئے کہ جو طوفان اس کے ذہن کے اندر چل رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ باہر آسمان پر بھی موجود ہو۔ جب سائنس، عقلیت اور تنقیدی شعور نے قدم جمائے تب جا کر انسان نے اپنے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنا سیکھی۔ اور یہیں پر یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری تاریخ اور معلومات آج کے دور میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ ہم تو آج ایک جدید سائنسی دور میں بیٹھے ہیں، مریخ پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعور کا یہ ارتقائی سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آج بھی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو وہم پیدا ہوتا ہے۔ ہم آج بھی نظر بد سے ڈرتے ہیں، ستاروں کی چال پر اپنے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، اور لا علمی کے کسی بھی اندھیرے میں کھڑے ہو کر غیر مرئی طاقتوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ یہ تاریخ اور یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے یہ خوف کوئی آسمانی حقیقت نہیں بلکہ صدیوں پرانے انسانی تخیل اور الجھنوں کی باقیات ہیں۔ یہ جاننا ہی دراصل خوف سے آزادی کی طرف پہلا قدم ہے، کیونکہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سارے عقائد کسی غار میں بیٹھے خوفزدہ انسان کے ذہن کی تخلیق ہیں تو ان کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا اور فکر انگیز پہلو ذہن میں آتا ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر قدیم انسان نے کائنات کی حیرتوں، اپنے خوابوں اور بیماریوں کو سمجھنے کی کوشش میں روحیں، دیوتا اور جادو ایجاد کر لیے تھے اور انہیں اپنا حتمی سچ سمجھ بیٹھا تھا، تو آج کی اس جدید ترین دنیا میں وہ کون سی ایسی چیزیں، سائنسی نظریات یا مفروضے ہیں جنہیں آج ہم مکمل اور آخری سچائی سمجھ کر بیٹھے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آج سے 10,000 سال بعد آنے والا انسان ہماری آج کی ان سائنسی توجیہات کو دیکھ کر ویسے ہی مسکرائے اور انہیں ہماری جدید دیومالا یا ہمارا توہم قرار دے دے؟ کیا انسانی شعور واقعی اپنی آخری منزل پر پہنچ چکا ہے، یا عقل، جستجو اور حیرت کا یہ دلفریب سفر ابھی کئی اور موڑ مڑے گا؟ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس تفصیلی گفتگو میں شامل رہنے کا بے حد شکریہ۔ علم کی اس جستجو، سوال اٹھانے کی اس عادت اور کائنات کو سمجھنے کی اس لگن کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے۔ اگلی بار ایک نئے موضوع اور ایک نئے فکری سفر کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ الوداع۔